साइकोलॉजी ऑफ लव. लव असल में है क्या, ये चीज़ क्या है, ये कैसे डेवलप होती है. मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक बात बताता हूँ ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से. ये जो हमारा फ्रंट का पोर्शन होता है ना, इसको प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं. ब्रेन का जो फ्रंट का जो पार्ट है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स. प्री फ्रंटल कोर्टेक्स is responsible for number 1 analyzing things, analytical ability, and number 2 seeing consequences of something, analyzing consequences of something. और भी इसके बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन हमसे हमारी डिस्कशन से रेलेवेंट ये दो हैं, एनालिटिकल एबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस देखना. टीन एज में रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूँ, टीन एज में तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वैसे फुली डेवलप नहीं होता है. तो इसीलिए टीन एजर्स की जो डिसीजन मेकिंग है वो इंतहाई फुलिश रीजंस पे होती है, इमेच्योर बेसिस पे होती है. डोंट माइंड प्लीज़ अगर कोई टीन एजर सुन रहा है, दिस इज़ हाउ इट इज़, साइंस, बेसिक साइंस है. ये वक्त के साथ साथ डेवलप होता है, एक्सपीरियंस के साथ मेच्योरिटी आती है, डिसीजन मेकिंग आती है. इसलिए टीन एजर अकेला अगर कोई फैसला करेगा तो वो ही और शी इज़ बाउंड टू एक्चुअली गो टू डिस्ट्रक्शन, इल्ला ये कि वो बहुत अच्छा फैसला कर ले, अल्लाह उससे अच्छा फैसला करवा ले. अदरवाइज फैसला किन बेसिस पे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ किन बेसिस पे होता है. जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, और ये आप सर्च कर लें, टीन एज में इतना डेवलप नहीं होता, ये एज के साथ साथ डेवलप होता है. एनालिटिकल एक्टिविटीज़ आप करें उससे डेवलप होता है. कुछ लोग एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं ना, क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप हो जाता है अच्छा खासा, क्योंकि वो उनके घर का माहौल ऐसा होता है, उनकी तरबियत ऐसी होती है, उनका लाइफस्टाइल, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि ये डेवलप हो रहा होता है. अच्छा, जब ये इतना डेवलप नहीं हुआ तो टीनेजर यूज़ करते हैं एमिगडाला को. एमिगडाला यहाँ पर पीछे होता है. एमिगडाला ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशनल पार्ट है, इंस्टिंक्टिव पार्ट है. वो एनालाइज नहीं करता है, वो फियर और फ्लाइट की तरफ जाता है, या वो फियर की तरफ जाता है, फ्लाइट की तरफ जाता है. वो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है. मिसाल के तौर पे एमिगडाला एनालाइज नहीं करेगा, एमिगडाला आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये चीज़ अगर अच्छी है तो गो फॉर इट, और ये चीज़ अगर बुरी है तो रन अवे फ्रॉम इट. डीप एनालिसिस में एमिगडाला आपको लेकर नहीं जाएगा. फ्लाइट और फाइट और फ्रीज, ये बेसिकली उसके फंक्शंस हैं. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को वो एक्टिवेट करता है, आपको बताता है कि इस चीज़ से भागना है, इस चीज़ के करीब आना है, वगैरह वगैरह. तो इट इज़ अ वेरी इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉट अ वेरी एनालिटिकल पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड इट इज़ एन इंस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन. ये इंस्टिंक्टिव है ब्रेन का जो पार्ट है, एमिगडाला की बात कर रहा हूँ. यू कैन रिसर्च मोर ऑन इट. Teenagers usually use amygdala to make their decisions. इसीलिए they end up liking someone जो उनके घर वालों को पसंद नहीं आएगा. इसीलिए they end up talking certain things कि आप कहेंगे कि यार is this person such a foolish person. मैं खुद, हम भी टीनेज से गुजरे, अब हम अपनी बातों पे हंसते हैं कि यार मैं ये बातें कैसे करता था. और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट इट अगर आप टीन एज पास कर गए. नो ऑफेंस टू द टीनेजर्स, आप लोग में बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन जाहिर है कि बड़ों को फैसले में रखना, बड़ों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना, ये बहुत ज़रूरी है. तो साइकोलॉजी ऑफ लव, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट सम पीपल एक्चुअली दे एंड अप डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर सर्टन पीपल, कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये क्या है, और वो इतनी फुलिशनेस में चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि यार इसको नज़र नहीं आ रहा. उसकी भी मैं आपको साइंस बताता हूँ. अच्छा, इसकी साइंस ये है बेसिकली कि द प्री फ्रंटल कोर्टेक्स हैज़ टू सेंड अ सिग्नल टू द एमिगडाला टू स्विच ऑफ योर ऑटोमेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. अब होता ये है कि इन ऑर्डर टू कनेक्ट लविंगली और एम्फेटिकली, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को सिग्नल भेजना होता है आपके एमिगडाला को कि वो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जो है उसको फिलहाल के लिए स्विच ऑफ कर दे. अब जब आप किसी के साथ इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, ये मैं एक और साइंस बयान कर रहा हूँ. पहली साइंस ये थी कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से इमेच्योर डिसीजंस होते हैं, इमेच्योर क्राइटेरिया होता है ऑफ फॉलिंग इनटू लव और लाइकिंग समवन का. दूसरी बात जो मैं बताने लगा हूँ उसका ताल्लुक इस चीज़ से कि वाई डू सम पीपल एंड अप लविंग समवन जिसमें बहुत से ऐब है और उन्हें वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही और उन्हें समझाया जा रहा है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही. वो कह रहे हैं कि बस यही शादी करनी और मैंने कहीं करनी ही नहीं है. उसकी साइंस ये है कि हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वो क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है एमिगडाला को
to switch off the automatic fight or flight system. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سوئچ آف کرا دیتے ہیں ایمگڈالا کو, پری فرنٹل کورٹیکس جب وہ سگنلز بھیج کے اس فائٹ اور فلائٹ سسٹم کو سوئچ آف کرا دیتا ہے, تو اگلے کے عیب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آپ کو یہ چیز نظر ہی نہیں آئے گی کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے. یہ ایک اور جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہے اس چیز کا. اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وائی ٹین ایجرز اینڈ اپ لائکنگ سم ون جس میں اتنے عیب ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آ رہے, کیونکہ اس نے اپنا وہ ایمگڈالا والا سسٹم ویسے ہی جو ہے وہ بند کر دیا, اس کو سوئچ آف کرا دیا اس نے. تو ایک اور میں آپ کو زبردست تھیوری دیتا ہوں لو کے بارے میں, جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرو لو ایکچولی ہے کیا. سو اسٹرنبرگ, اگر آپ یہ سرچ کریں گے نا انٹرنیٹ پہ بہت ایزیلی آپ کو مل جائے گا. اسٹرنبرگ کی ٹرائنگولر تھیوری ہے لو کے بارے میں, اور اس نے ڈفرینٹ سٹیجز آف لو بیان کی ہیں. پہلے میں آپ کو ڈفرینٹ سٹیجز آف لو بتاتا ہوں. The first stage is passion. The second stage is intimacy. The third stage is commitment. And the fourth stage is companionate. According to Sternberg, love starts with a passion, with a feeling of passion. It is the hot point of love. آپ کو کوئی پسند آتا ہے, آپ اس سے بات چیت شروع کرتے ہیں, آپ پیک پہ جاتے ہیں, الیٹڈ فیل کرتے ہیں, ڈوپامین رش ہوتا ہے, ایڈرینالین رش ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یو آر ان ہیون, you are in paradise literally, you are the most happiest person, butterflies نظر آ رہی ہیں آپ کو, ارد گرد جو ہے وہ پھول نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور آپ کے دل میں پھول کھل رہے ہیں. یہ فیلنگ پیشن کی پہلی سٹیج ہے, پیشن. you are very passionate about the other person. Then it turns to the next stage, intimacy. Intimacy is not the hot point, rather it is the warm point of love. Intimacy میں کیا ہوتا ہے کہ there is closeness, there is connectivity, there is bondedness, there are feelings, and there is a sort of a physical relationship, intimate relationship, and there is a sort of sporting behavior as well. Passion تھوڑا سا نیچے گر جاتا ہے اور intimacy پہ stage آ جاتی ہے. اچھا, intimacy کے بعد commitment ہے. Commitment is the cool point of love. It is deliberate choice about loving someone. It is the deliberate choice کہ now I will love that person and because I'm committed to that person. This is called commitment. Maintaining long-term commitment and short-term decisions about being in love. This is called maturity. کہ آپ پیشن اور انٹیمیسی سے تھوڑا سا ہٹ کے اب ڈیلیبریٹ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ نہیں یار, میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے, میں اسی کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں. دیٹ از کالڈ دا اسٹیج آف کمٹمنٹ. اور کمٹمنٹ سے بھی اگلا لیول, کمٹمنٹ سے بھی اگلی اسٹیج ہے کمپینیونیٹ. Companionate love is characterized by self-disclosure, closeness, and concern after living long with each other. It comes after living long with each other when our lives are intertwined with someone. Feelings such as affection, tenderness, sharing, and attachment become a hallmark of relationship. سبحان اللہ. یہ ہے وہ سٹیج جو آتی ہے شادی کے بعد اور ایک دوسرے کے ساتھ عرصہ دراز رہنے سے. کمپینینز بن جاتے ہیں آپ ایک دوسرے کے, جب آپ کو ایک دوسرے کی ایول بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں یا آپ انہیں اگنور کر دیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, کمپینینز ہیں نا, ایک دوسرے کے ایپ بھی چھپانے, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کی ویکنیسز کو اسٹرینتھس میں کنورٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا ہے. جسٹ لائک دیر آر ٹو پیپل ہو آر کمپینینز ٹو ایچ ادر ایک سفر میں. تو ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کا کمپینین ہے. ہم سفر وہ نہیں ہے جو پیشن, جس میں پیشن ہے, جس میں انٹیمیسی بہت زیادہ ہے, who is all about physical relation and stuff, who is all about your beauty, ہر وقت بیوٹی کی تعریف کرنا, فگر کی تعریف کرنا معذرت کے ساتھ, اور ان چیزوں کی تعریف کرنا. اس لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹرو لو کیا ہے, تو ٹرو لو کی یہ دو سٹیجز ہیں نا, کمپینین شپ اور کمٹمنٹ. یہ ہے بیسیکلی اس کی تھیوری میں وہ سٹیجز جس سے ٹرو لو کا اصل میں پتہ لگتا ہے کہ واقعی اب یہ ہے. اور یہ شادی کے بعد آتا ہے, شادی سے پہلے پتہ ہی نہیں لگ سکتا. تو کیسے ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلے سے محبت ہے, ہمیں اگلے سے پیار ہے؟ ابھی تو نہ آپ نے کمپینین شپ دیکھی ہے, نہ آپ نے کمٹمنٹ دیکھی ہے. کمٹمنٹ تو پتہ لگتی شادی کے بعد ہے. آپ ایک بندے کے ساتھ رہیں گے ساری عمر, اور آپ کبھی کسی سے چیٹنگ نہیں کریں گے نان محرم سے, کبھی آپ سلپ نہیں ہوں گے, کبھی آپ گرل فرینڈز نہیں بنائیں گے. یہ کمٹمنٹ کیا دکھانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ میں میل سے بات کر رہا ہوں, مین سے بات کر رہا ہوں. ایک پر اکتفا کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟
اسلام میں ویسے تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں چلیں شادی ہوتی ہے تو ایک ہی ہے لیٹ سپوز. تو کیا آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کمیٹیڈ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کمپینین شپ دکھانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہے اصل میں سائیکالوجی آف لو، کہ کس طرح سے لو کی سٹیجز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور یہ سٹیجز تبھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں جب انسان اسلامک کنسیپٹ کی طرف ہی جائے گا، مودہ، رحمہ اور ایک دوسرے کو سکون دینے کی سائڈ میں. ادروائز کیا ہے کہ پیشن میں ہی انسان رہتا ہے، اور ہر وقت دیٹ پرسن از لوکنگ فار پیشن، اور جب وہ پیشن نہیں نظر آتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ وی ڈونٹ لو اینی مور، ناؤ وی ڈونٹ لو ایچ ادر اینی مور، کیونکہ پیشن ختم ہو گیا، وہ سپارک ختم ہو گیا، سو کالڈ سپارک. اب وہ اٹریکٹیونیس نہیں آتی ہے، کیونکہ غلط بیسس پہ لو ہوا تھا. جب بیسس ہی غلط تھی تو پیشن نے تو ختم ہونا تھا، انٹیمیسی نے تو ختم ہونا تھا، بیسس ہی غلط ہے. تو یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں، غلط سائڈ پہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں کسی کے ساتھ. پھنسانے کے بعد ان سے نکلا نہیں جاتا اس چیز سے، کیونکہ ان کی ایگو آتی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے اگلے کو، ہمیں اگلے سے بہت محبت ہے. میں کہتا ہوں محبت نہیں ہے، یہ آپ کی ایگو ہے جو اب آپ کو چھوڑنے نہیں دے رہی ہے. آپ کی ایگو سامنے آ رہی ہے. آپ کی ایگو آپ کو اندر سے کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ تیرے ساتھ اتنا عرصہ رہا، تو نے اتنا کچھ کیا اس کے ساتھ، اب تو اسے چھوڑ دے گا تو میرا کیا بنے گا، انا کا کیا بنے گا، ایگو کا کیا بنے گا. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ ایگو ہے اصل میں، کہ آپ سے اگلا بندہ جو ہے چھوڑا نہیں جا رہا، حالانکہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ یا بندی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اوور دا ایئرز یو ہیو انڈرسٹوڈ. اپنا دماغ بھی ہم نے جو ہے وہ خراب کیا اس کے پیچھے، اپنی انرجیز بھی ضائع کی، اور اس کے بعد نتیجہ وہی نکالا کہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا. تو اس لیے اگین ڈسکشن وہیں پہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیں. اس ڈیفینیشن آف لو کی طرف جائیں گے جس میں پیشن ہے، انٹیمیسی ہے، فزیکل اٹریکٹیونیس ہے، اور باقی کے انگریڈینٹس مسنگ ہیں. آپ اگلے کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، خود بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس کو بھی ڈال رہے ہیں. تو پھر رزلٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو اس وقت ہماری یوتھ فیس کر رہی ہے.